أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر سورت کا پہلا رکوع یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر سورة المدثر مکی سورت ہے اور 2 رکوع ہے. ساری 29ویں پارے میں سورتوں کے 2 رکوع ہیں. نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت مبارک 4تھی سورت ہے. سب سے پہلے سورت اقرا، اس کے بعد سورت النور اور تیسرے نمبر پر سورہ المزمل اور چوتھے نمبر پر سورت المدثر نازل ہوئی. سب سے پہلے اس سورت مبارک کا شان نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی
اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی۔ اسے احادیث کی زبان میں کہا جاتا ہے فترۃ الوحی، وحی کا وقفہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وحی رک جانے کے اس عرصہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بین آرامشی اس سمیت صوتا من السماء، اس حالت میں کہ میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہاں سے لے کر والرجز فہجر تک۔ پھر وحی گرم ہو گئی اور مسلسل آنے لگی، وحی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری و ساری ہو گیا۔ صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 4، صحیح بخاری شریف کے شروع میں یہ واقعہ مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 161، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو پس ڈراؤ۔ پچھلی جو صورت ہے المزمل اس میں بھی یہی لفظ ہے قم، اور یہاں بھی یہی ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہاں ہے رات کا قیام قم اللیل الا قلیلا، اور یہاں پر ہے دن کا قم، کھڑے ہو۔ کھڑے ہونے سے مراد کہ ہر قسم کی سستی چھوڑ کر کمر ہمت باندھ لے، دعوت کا اور تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری کرے۔ آپ آرام چھوڑے، اپنے آرام کو قربان کریں، بلکہ رات کو بھی قیام، دن کو بھی قیام۔ وہاں قم اللیلہ اور یہاں دن کا کھڑا ہونا۔ کھڑے ہو فانذر، اٹھاؤ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بڑا ہے، تو اس کا کیا معنی کہ رب کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی کو نافذ کرو، اسے عام کرو، اس کا چرچا کرو۔ بڑا تو پہلے ہی ہے، لیکن اپنے رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی کو عام کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ، کپڑا پاک، بدن پاک، لباس پاک، جگہ پاک۔ پاکیزگی اور طہارت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ابتدا میں حکم دے دیا ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے، اور اپنے کپڑے پاک رکھے، ظاہری طور پر آیت کا یہی معنی ہے۔ محاورے کے اعتبار میں کپڑے سے مراد انسان کا کردار بھی ہوتا ہے، جیسے سادہ زبان میں کہتے ہیں نا کہ فلانے نے اپنے کپڑے پہ داغ نہیں آنے دیا، یعنی کردار اس کا اچھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ ایک وقت میں کئی تفسیریں ہوتی ہیں اور ساری برحق ہوتی ہیں۔ لفظی معنی لباس،
ظاہری طور پر، اور مرادی اور اصطلاحی معنی کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ورجز فہجر، اور پلیدی کو پس چھوڑ دے۔ پلیدی کیا ہے؟ بتوں کی گندگی اور جھوٹ اور ہر قسم کے فاسد عقیدے، برے اخلاق، جھوٹے اقوال، ہر قسم کے عیب کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نجاست شرک کو قرار دیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج کے اندر آتا ہے، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اور پلیدی کو بس چھوڑ دے۔ پاک عقیدے میں پاک، اخلاق میں پاک، لباس میں پاک، قول میں پاک، ہر چیز میں پاک ہو جائے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے، وَلَا تَمْنُن، اور نہ تم احسان کرو، تستکثر، تاکہ زیادہ حاصل کرو۔ آج کسی کو 1000 روپیہ دیتے ہیں تو کل 2000 لے دیں گے، اس نیت سے احسان نہ کرو تاکہ زیادہ حاصل کرے۔ جیسے ہم کرتے ہیں شادیوں پر، ایک دفعہ دے دیا پھر کل کو زیادہ لیں گے۔ اللہ پاک نے اس بات سے منع فرما دی ہے، بھلا تمنن، احسان نہ کرو کسی پر، تستکثر، کہ زیادہ حاصل کر لو، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ دعوت کے میدان میں اور تبلیغ کے میدان میں لوگوں سے توقع نہ رکھیں، بلکہ توقع صرف رب العالمین سے، اور طلب صرف اپنے پروردگار سے رکھیں۔ کسی پر جتنا بھی احسان کرے اسے زیادہ نہ سمجھے۔ اس آیت کریمہ میں داعی کو، مبلغ کو ہر قسم کے طمع اور لالچ سے اجتناب کا حکم ہے، کیونکہ یہ چیز دعوت اللہ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جب داعی کے دل میں لالچ آ جائے تو دعوت کو بڑا نقصان ہوتا ہے، بلکہ سخت نقصان ہوتا ہے۔ سو بھائیوں، نہ دعوت و تبلیغ میں، نہ دنیا کے معاملات میں اس نیت سے احسان نہ کریں کہ دنیا بٹوریں گی اور اس سے زیادہ حاصل کریں گی۔ وحی کے آغاز میں اللہ پاک نے اس بات پر پابندی لگا دی۔ ہم کہتے ہیں فلانے نے زیادہ نہیں دیا، اس سے بول چال بند ہے۔ بھئی اگر وہ پورا دے دے یا نہ دے تو پھر بھی جائز، اس میں کون سی عیب والی بات ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر، اپنے رب کے لیے صبر کر۔ دعوت میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ دعوت کا اور تبلیغ کا کام کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہے، پھولوں کا ہار نہیں ہے کہ گلے میں ڈالیں، بلکہ اس پر صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سو جب سور میں پھونکا جائے گا۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، کیف انا وقد التقم صاحب القرن قرنہ، میں کس طرح خوشحالی کی زندگی بسر کروں اور کس طرح نڈار ہو جاؤں
اور بے خوف ہو جاؤں جبکہ وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے قیامت کو قائم کرنا وہ تیاری کر کے بیٹھا ہے، اس نے تو وہ جو قرن ہے اپنے منہ میں ڈالی، اپنے آنکھیں اور اپنے کان اللہ کی طرف متوجہ کر کے تیار ہو کے بیٹھا ہے، تو میں کس طرح بے خوف ہو کے خوشحالی کی زندگی بسر کروں؟ میں کیسے خوشحال رہ سکتا ہوں جبکہ وہ فرشتہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ایک محدث کا واقعہ احادیث میں مروی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز فجر کی نماز، یہی سورت مبارک تلاوت شروع کر دی۔ جب یہاں پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو اس قدر قیامت کا فکر کہ نماز کے اندر ہی گر پڑے۔ جب گر پڑے لوگوں نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ فوت بھی ہو چکے اسی حالت میں۔ اس قدر قیامت کا ڈر اور آخرت کا خوف، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ایک مشکل دن ہے۔ یومئذ یوم، یوم کا لفظ 2 مرتبہ ہے اس آیت کریمہ میں، پس وہ دن نہایت مشکل دن ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہے۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑو مجھے، پچھلی صورت میں بھی آیا تھا، چھوڑو مجھے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اکیلا، وحیدہ۔ تو یہ آیات کریمات اکثر مفسرین کے بیان کے مطابق ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ ایک کافر ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بارے میں ویسے یہ صفتیں عام کافروں میں پائی جاتی ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، تو سارے ہی اس سے مراد ہے، اور خاص طور پر ولید بن مغیرہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے بنایا لہو اس کے لیے مال، ممدودہ لمبا چوڑا زیادہ، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے، بنی یہ جمع کا صیغہ ہے، بیٹے، شہودہ حاضر رہنے والے، اس کے بیٹے ہر وقت اس کی خدمت میں موجود رہتے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، تمہیدہ ہر طرح سے تیار کرنا، یعنی مال و اولاد کے ساتھ جاہ و حشمت اور سرداری کے تمام اسباب اس کے لیے ہموار کر دیے اور اس کے لیے مہیا کر دیے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، پھر مزید کا لالچ کرتا ہے۔ دنیا میں ملنے والے مال و اولاد اور جاہ و حشمت کو آزمائش کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ان پر راضی ہونے کی دلیل سمجھتا ہے۔ کہتا ہے ولید بن مغیرہ کہ اللہ مجھ پر راضی ہے، اس لیے تو مال دیتا ہے اور بیٹے دیتا ہے، یہ رضا کی دلیل نہیں ہے۔ ثم یطمع ان ازید، کلا، ہرگز نہیں۔ کلا جو ہے اس کو ہم درسی زبان میں کہتے ہیں حرف ردع، ڈانٹ۔ یہ قرآن پاک کے آخری 15 پاروں میں آتا ہے، پہلے 15 پاروں میں یہ لفظ نہیں آتا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ عنیدا مخالف، سخت مخالف۔ سأرہقہ سعودا، ان قریب میں اسے چڑھاؤں گا، سعودا دشوار
گھاٹی پر. دشوار گھاٹی سے مراد آخرت اور قیامت کی گھاٹی ہے. آخرت اور جہنم اور قیامت یہ ہے دشوار گھاٹی. انہو فکر وقدر، بے شک اس نے فکر کیا، اس ولید بن مغیرہ نے، وقدر اور بات بنائی، بات اس نے بنا لی. فقتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کس طرح اس نے بات بنائی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، دیکھا اس نے. ثم عبس وبصر، عبس اس نے تیوری چڑھائی، تیوری چڑھائی. وبصر اور برا منہ بنایا، اپنے منہ کو بسورا، برا منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر اور تکبر کیا. یہ سارے اس کافر کے حالات ہیں. فقال، اور اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ الا مگر سحر، جادو ہے. یؤثر، جو نقل کیا جاتا ہے، جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. یؤثر کا معنی نقل. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بشر کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خود بنایا ہے. یہ خود بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، ایسا قرآن بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، ایک سورت ہی بنا لو. سأصلیہ سقر، میں اسے جلد ہی سقر جہنم میں داخل کر دوں گا. سقر یہ جہنم کا نام ہے اور یہ مونس ہے. مونس جہنم کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب مونس ہے، سب مونس ہے. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یعنی وہ ان کی کوئی چیز جلانے سے باقی نہیں رکھتی، ہر چیز کو جلا دیتی ہے. ولا تذر، اور نہ باقی چھوڑتی ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. جس طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک کا پیارا فرمان ہے، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی کھالیں پک جائے گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. لواحۃ للبشر، لواحہ جلس دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے آگ. للبشر چمڑے کو، للبشر انسان کے چمڑے کو. علیہا 19، اس پر فرشتے ہیں 19. 9 10، 9 اور 10 19، 19 فرشتے ہیں جہنم کے. یہ جو 19 کیا ہنسا ہے، گنتی ہے، یہ بھی کفار کے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بن گیا اور آپس میں گندی بکواس کرنے لگے. کہنے لگے، ایک کہتا ہے اتنے فرشتے میں پکڑ لوں گا اور باقی تو سارے اتنے فرشتے نہیں پکڑو گے، تو 19 کو تو ہم پکڑ کر قابو کر لیں گے. اس طرح کی بد زبانی کرنے لگے. علیہا 19، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طاقتیں کون جانتا ہے.
وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 31 ہے، اور پہلے رکوع کی آخری آیت کریمہ ہے، یہ پوری صورت میں بڑی آیت ہے۔ سورہ مدثر کی جو آیات کریمات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہے، اور یہ مکی صورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ سب سے جو بڑی آیت کریمہ ہے پورے قرآن پاک میں، اس کو کہتے ہیں آیت الدین، قرضے والی آیت۔ سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، پورے قرآن پاک میں آیتوں میں وہ سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، اور ایک آیت کا ایک رکوع وہ صرف ایک ہی مثال ہے، سورہ المزمل کے اندر ایک آیت ایک رکوع ہے، دوسری مثال کوئی نہیں پورے قرآن پاک میں۔ تو سورہ المدثر میں یہ جو آیت کریمہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، باقی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں ہم نے بنایا آگ والے مگر فرشتے۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا عدتہم، ان کی گنتی، ان کی تعداد، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر آزمائش، فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کہنے لگے اتنے فرشتوں کو تو ہم پکڑ لیں گے، ہم تو بھاگ جائیں گے، ان کو قابو کر لیں گے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اہل کتاب، تورات والے، انجیل والے، جب 19 کا تعداد ان کے علم میں آئی تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے 19 کی تعداد تو ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ایک تو اس بات سے خوش ہوئے اہل کتاب، اور ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ دوسری بات وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، 19 کیا 19 سے تھوڑے بھی ہوں تو پھر بھی وہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل کتاب بھی خوش ہو گئے اور مومن بھی، لیکن کافروں کے لیے یہی بات آزمائش کا سبب بن گئی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ایمان میں، اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہوتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک کرے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور ایمان والے، یہ دو طبقے تو ایمان میں بڑھ گئے۔ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور کہنے لگے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ پاک نے اس مثال کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی کے لیے سامان ہدایت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے سامان ضلالت۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر مگر وہی۔ عزیز بھائیوں، جس طرح عرض کیا نا کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت میں یہ جو لفظ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کوئی نہیں جانتا مگر وہ، ان الفاظ سے
زیادہ ہی محبت کریں۔ اللہ پاک کے اپنے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے بشر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔